نظام قدرت دنیا کو یہ سکھا رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، جو میرے محبوب کی ذات سے عشق کر لے اس کا مقام تو بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کو مولا کائنات حیدر کرار بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو عثمان ذو النورین بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو ساری دنیا کے مؤذنوں کا امام بلال حبشی بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو عاشقوں کا امام سلمان فارسی بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے عشق کر لے اس کو صداقتوں کا امام ابو بکر صدیق بنا دیا جاتا ہے۔ جو میرے نبی کی ذات سے پیار کر لے اس کو عمر بن خطاب بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میرے نبی کی نالین سے پیار کر لے تو اللہ رب العزت اس کے جنتی ہونے کا اعلان اپنے محبوب کے ذریعے دنیا کے سامنے کرا دیتا ہے۔ تو حضور کی محبت کے بغیر، اگر حضور کی محبت، حضور کا ادب، حضور کا عشق، اگر حضور کی نسبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو روئے زمین کی ساری مسجدوں میں آپ سجدے کرتے پھریں، یہ سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا محمد، اس طرح اشارہ کر کے، مدنی حالات ہے، مدنی زندگی ہے، مدینے والی زندگی ہے۔ مکی حالات اور تھے مسلمانوں کے، مدینے کے حالات کچھ اور تھے۔ مکی حالات میں مسلمان بظاہر مغلوب تھے اور حکومت کسی اور کی تھی، لیکن مدینے کے حالات میں رسول اللہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، رسول اللہ کی گورنمنٹ تھی، رسول اللہ کا لا اینڈ آرڈر تھا، رسول اللہ کے پاس میں آرمی ہے اور عمر بن خطاب جیسا جنرل موجود ہے، مولا علی جیسا بہادر موجود ہے۔ اب ایسی سچویشن میں رسول اللہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص سامنے سے آیا اور اس نے کہا یا محمد اتق اللہ وعدل، کہ اے محمد اللہ سے ڈریے اور انصاف کریے، اس طرح اشارہ کر کیا کہا؟ یا محمد اتق اللہ وعدل، اے محمد اللہ سے ڈریے اور انصاف کریے۔ حضرت عمر بن خطاب نے سنا نا تو تلوار کھینچ لی۔ اب حضور نے فرمایا اس شخص سے، عمر بن خطاب کو روکا، فرمایا اِلَّمْ اتَّقِ اللَّهَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اِلَّمْ عَادِلْ مَنْ يَعْدِلْ، اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ انصاف کے بارے میں بتایا کس نے؟ اور اللہ کے خوف کے بارے میں بتایا کس نے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مشکل سچویشن میں حضرت عمر بن خطاب کو روک دیا۔ اس نے اتنی بڑی توہین کی تھی کہ اشارہ کیا انگلی کا رسول اللہ کی طرف، اتنی بڑی توہین، اتنی بڑی گستاخی کی۔ حضور نے ہاتھ روک دیا، کہا نہیں مارنا نہیں۔ پتہ ہے کیوں روکا؟ کیونکہ اگر حضرت عمر بن خطاب اس کو مار دیتے تو یہودی اس کو بنیاد بناتے اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے۔ کہا دیکھو اگر کوئی محمد کے سامنے انگلی اٹھا دیتا ہے تو محمد اس کو مروا دیتے ہیں۔ اور دنیا میں یہی نظام تھا کہ اگر کوئی فرعون سے سوال کر لے، اگر کوئی فرعون کے سامنے عام ناگرک کھڑا ہو جائے تو اس کو ناپ دیا جاتا تھا۔ صرف یو اے پی اے نہیں لگتا تھا کہ کیس چلے گا عدالت میں، نہیں، وہ تو آن دی اسپاٹ اس کا کام تمام کر دیا جاتا تھا۔ وہ نظام تھا دنیا میں، وہ سسٹم تھا۔ اب کم سے کم یو اے پی اے لگایا جاتا ہے، این ایس اے لگایا جاتا ہے، دیش دروہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے، فوراً کسی پہ جو ہے سامنے سے شوٹ نہیں کیا جاتا آج کی عدالتوں میں۔ لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی رولر کے خلاف کسی عام ناگرک نے کوئی بات کر دی تو ہاتھ کھینچ دیا جاتا تھا، گردن مار دی جاتی تھی۔ اب ایسے موقع پہ رسول اللہ کی سامنے اس نے گستاخی کی اور انگلی کا اشارہ کر کے حضور کی توہین کی، رسول اللہ نے روک دیا۔ بڑی باریک حکمت عملی ہے اور آج کے دور میں ہمیں اس سبق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ایک دوسرے کی عیب اچھال رہے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے پجامے ناپ رہے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کی مونچھیں ناپ رہے ہیں، ہم نے جو اس بات پر جھگڑے کیے ہوئے ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھیں کہ نیچے باندھیں، دنیا ہمارے ہاتھ کاٹنے کے منصوبے بنا رہی ہے، ہم لڑ رہے ہیں اس پہ کہ یہاں باندھیں گے کہ یہاں باندھیں گے۔ دنیا ہمارے پیر کاٹنے کے منصوبے بنا رہی ہے، ہم پجاموں کے سائز ناپ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا اور ساری انرجی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف صرف کر رہے ہیں۔ دشمنیوں، ہمارے یہاں اتنی دشمنیاں ہیں کہ ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر سماج میں کوئی محبت کی بات کرے تو اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا اس کو، اگر تم اس کی گردن مار دو گے
تو یہودی اسی کو پروپیگنڈا بنا لیں گے اور اسی کو بنیاد بنا کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ جا کر کے اعلان کریں گے کہ دیکھو مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، مسلمان بھی مار رہے ہیں۔ رسول اللہ نے چھوڑ دیا، اس کو واپس جانے دیا، اور ایک گنجائش حضور نے باقی نہیں چھوڑی کہ کوئی اسلام کے خلاف یا حضور کے خلاف بات کر سکے، گنجائش حضور نے نہیں چھوڑی۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ جانے لگا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، اس کی پشت میں سے ایک نسل نکلے گی جو عبادتیں اتنی زیادہ کریں گے۔ صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی پشت میں سے ایک نسل نکلے گی جو عبادتیں اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کے سامنے تمہیں اپنی عبادتیں تھوڑی نظر آئیں گی۔ کیا فرمایا کہ اس کی پشت میں سے ایک نسل نکلے گی جو عبادتیں نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں کم نظر آئیں گی، قرآن مجید کی تلاوت اتنی کریں گے کہ تمہیں اپنی تلاوتیں کم نظر آئیں گی، یہ اتنی عبادتیں کریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا اس کے باوجود ان کے دل سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے شکار میں سے تیر نکل جاتا۔ اب مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کی عبادتوں اور ان کی ریاضتوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رات میں شب بیداری کرنے والے لوگ اور دن میں جہاد کرنے والے لوگ، حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ، عمر بن خطاب جیسے عبادتیں کرنے والے لوگ، ایکسٹرا آرڈنری عبادتیں کرنے والے، 5 وقتوں کے علاوہ نوافل کی کثرت کرنے والے اور حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھنے والے لوگ، ان سے حضور فرما رہے ہیں، جو ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان سے فرما رہے ہیں ان کی تلاوتیں ایسی ہوں گی کہ تم اپنی تلاوتوں کو کم سمجھو گے، اس کے باوجود ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو کیا نمازیں ان کو صاحب ایمان بنا سکتی ہیں؟ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا روزہ رکھنے کے باوجود بھی، تو کیا روزے ان کو صاحب ایمان بنا سکتے ہیں؟ ان کو بے ایمان بنایا کس چیز نے؟ ان کے دل سے یہ ایمان نکلا کیوں؟ کس وجہ سے نکلا؟ کیوں نکلا؟ کیونکہ اگر ادھر جنتی بنا شخص تو اس وجہ سے کہ حضور سے محبت تھی، حضور سے نسبت تھی، حضور کا ادب تھا، اور یہاں بے ایمان اس وجہ سے بنا شخص کے نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، مسجدیں ہیں، ماتھے پر محراب بھی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے ایمان ہے کیونکہ رسول اللہ کا ادب اس کی عبادتوں میں شامل نہیں ہے۔ تو جو حضور کا ادب کرے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو بے ادبی کرے، توہین کرے، گستاخی کرے، وہ چاہے جتنی عبادتیں اور نمازیں پڑھتا پھرے، جو بھی کرتا پھرے، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات واضح طور سے یہاں پر سمجھائی گئی۔ اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام حضور کا ادب کیسا کرتے تھے۔ کسی نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عباس کون ہیں؟ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، بڑے جانثار چچا ہیں، بڑے چہیتے چچا ہیں، بدر میں حضور کے خلاف آئے تھے لیکن بعد میں رسول اللہ نے ان کو بھی جیت لیا اور وہ بھی حضور کے دامن سے لپٹ کے مسلمان ہوئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ عباس بن عبد المطلب یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا محمد الرسول اللہ بڑے؟ جی، اس دور کا کوئی بے ادب گستاخ مسلمان ہوتا تو یہ کہہ دیتا جی ہماری عمر 65 سال ہے، کہہ سکتا تھا نا۔ لیکن دیکھو کہ رسول اللہ کا ادب اور احترام کیسا کرتے تھے صحابہ۔ جب حضرت عباس سے پوچھا نا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں، حضرت عباس نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی بڑے تو محمد ہی ہیں، بس میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ جی کیا کہا انہوں نے؟ جملہ ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو، اور اللہ کرے کہ یہ دل میں ہمیشہ باقی رہے، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو حضرت عباس کا یہ جملہ آپ کے دل و دماغ میں باقی رہے اور حضور کا ادب اور احترام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، وہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ تو حضرت عباس نے اس سے فرمایا کہ بڑے تو محمد ہی ہیں، بس میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔